خود مغربی میڈیا میں بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے یا پھر صدر ٹرمپ کا دعویٰ غلط ہے؟ اس حوالے سے برطانوی میڈیا اور امریکی میڈیا سوال اٹھا رہا ہے کہ امریکی حملوں میں ایران کی تینوں جوہری تنصیبات خاص طور پر فرد و تباہ ہوئی یا نہیں، اور کہیں ایران نے پہلے ہی ان تنصیبات سے افزودہ یورینیم منتقل تو نہیں کر دی تھی۔ امریکی میڈیا میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ایران کی ایک اور خفیہ نیوکلیئر تنصیب بھی ہے اور ممکنہ طور پر مواد وہاں منتقل کر دیا گیا تھا اور شاید امریکہ کے P-2 بمبار طیاروں سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے جس کا صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مگر ٹرمپ امریکی میڈیا میں اٹھائے جانے والے ان سوالات سے خوش نہیں ہیں اور ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کو نشانہ بنانے کے امریکی آپریشن کا دفاع کیا اور ایک بار پھر اس آپریشن کی کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے امریکی میڈیا پر سخت تنقید کی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جگہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ان ساری صورتحال میں ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے امریکی حملے سے پہلے ہی فردو سمیت اپنی تینوں نیوکلیئر تنصیبات کو خالی کرا لیا تھا، جبکہ ایرانی قانون ساز کے مطابق فردو نیوکلیئر تنصیب کو زیادہ نقصان ہی نہیں پہنچا اور فردو نیوکلیئر تنصیب کو صرف زمینی نقصان پہنچا ہے جسے بحال کیا جا سکتا ہے، جبکہ امریکی دفاعی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز کی جانب سے لی گئی فردو نیوکلیئر تنصیب پر امریکی حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر سے حملے کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر 20 جون یعنی امریکی حملے سے ایک دن پہلے کی تصویر ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی یہ اہم جوہری تنصیب کے اندر جانے اور باہر نکلنے کا راستہ صحیح سلامت ہے اور اس کے ارد گرد بھی سب کچھ نارمل نظر آتا ہے۔ مگر امریکی حملے کے بعد یعنی 22 جون کی تصویر میں صورتحال مختلف ہے اور اسکرین پر چل رہی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ کے اندر بنائی گئی اس تنصیب کے اوپر دو مختلف مقامات پر کم از کم 6 بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں جو اس دعوے کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں کہ واقعی بنکر بسٹر بام استعمال کیے گئے۔ اسی طرح امریکی دفاع میکسار ٹیکنالوجیز نے اتوار کو متعدد سیٹلائٹ تصاویر جاری کی تھی جن میں ایران کی فردو جوہری تنصیب میں امریکی فضائی حملوں سے پہلے کی سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں۔ یہ تصاویر امریکی حملے سے پہلے جمعرات اور جمعے کو لی گئی تھی۔ اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہی ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں ہیوی ٹرکس سمیت مختلف گاڑیاں فردوں کی اس جوہری تنصیب کے اندر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور انہی تصاویر کی بنیاد پر یہ دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ایران نے فردوں سے ذخیرہ شدہ مواد حملے سے پہلے ہی منتقل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا میں اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی حملوں سے پہلے ہی ایران نے 400 کلو گرام سے زائد انتہائی افزودہ کیا گیا یورینیم کسی اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا، جسے اگر استعمال کیا جائے تو 9 سے 10 نیوکلیئر بام بنائے جا سکتے ہیں۔ درمیان جنگ بندی کے اعلان سے میزائل داغنے کا تبادلہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن جنگ کا سب سے بڑا معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ ایران کا تقریباً جوہری بم بنانے کے گریڈ کا یورینیم کہاں ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے تسلیم کیا تھا کہ تنازع کے صرف 5 دن بعد اس کے معائنہ کار ایران کے 409 کلو گرام افزودہ یورینیم کا سراغ کھو بیٹھے تھے، جو اتنا زیادہ ہے کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نیوکلیئر ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیں تو 10 جوہری وار ہیڈز بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ امریکی ریگولیٹرز کے جاری کردہ تخمینوں کے مطابق یورینیم کا یہ ذخیرہ 36 انچ اونچائی والے 16 سلنڈرز میں رکھا جا سکتا ہے یا بڑے سکوبا ڈائیونگ ٹینک کے برابر سلنڈر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ہر سلنڈر کا وزن تقریباً 25 کلو گرام ہوگا اور یہ اتنا ہلکا ہوگا کہ پیدل یا کسی چھوٹی سی گاڑی کے پیچھے رکھ کر خفیہ مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور امریکہ نے بظاہر ایران کے افزودگی کے بنیادی ڈھانچے کو مستقبل قریب کے لیے مؤثر طور پر تباہ کر دیا ہے، تاہم اب تک کے شواہد مکمل طور پر واضح نہیں ہیں، لیکن خطرہ یہ ہے کہ جو یورینیم پہلے ہی تقریباً نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے معیار تک پہنچ چکا ہے، اسے غیر معینہ مدت کے لیے چھپایا جا سکتا ہے۔